احمد، یہ کیا کرتے ہو تم؟ میں تھک گئی ہوں، میں نے ابھی ابھی صفائی کی ہے، پھر پانی گرا دیا فرش پر، صنوبر تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ احمد نے شرارت کرتے ہوئے صنوبر کے اوپر بھی پانی کا گلاس پھینک دیا۔ صنوبر غصے میں احمد کے پیچھے بھاگنے لگی۔ آج نہیں بچو گے میرے ہاتھ سے احمد کے بچے، تمہاری جان نکال لوں گی۔ احمد بھاگتے ہوئے گارڈن میں آ گیا۔ یہاں گلاب اور کئی رنگ کے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے، ہر طرف مہکتے ہوئے گلاب، ہلکی سی ہوا، گارڈن میں لگا گھاس، جھولے کے گرد احمد گھومنے لگا۔ صنوبر نے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا ہوا۔ احمد رک جاؤ، بہت غصہ ہے آج تم پر مجھے۔ صنوبر تھک گئی، دوڑتے دوڑتے پاؤں پھسلا، گر گئی۔ احمد نے دیکھا صنوبر گر گئی۔ احمد دوڑتا ہوا صنوبر کے پاس آیا۔ صنوبر، کیا ہوا؟ صنوبر اوندے منہ زمین پر لیٹی رہی۔ احمد نے صنوبر کے سر پر ہاتھ رکھا، ہلانے لگا۔ صنوبر اٹھو نا، کیا ہوا؟ وہ ہلا رہا تھا صنوبر کو۔ اٹھو میری جان، چلو مار لو مجھے۔ صنوبر نے بالوں سے پکڑا احمد کو۔ بچو، بہت ستایا تم نے مجھے۔ وہ ہنسنے لگی۔ احمد چلانے لگا، مجھے درد ہو رہا ہے، بال تو چھوڑو میرے۔ صنوبر بالوں سے پکڑ کر ہال میں لے گئی۔ چلو وائپر پکڑو اور لگاؤ فرش پر، پانی خشک کرو۔ احمد زور سے بولا۔ یا خدا، کتنی ظالم بیوی دی ہے، بیچارے شوہر سے کام کروا رہی ہے۔ ہائے میری پھوٹی قسمت۔ صنوبر مسکرا رہی تھی۔ اتنے میں موبائل پر گھنٹی بجی۔ احمد جلدی سے بولا، فون آ رہا ہے، میں فون سن کر باقی وائپر لگا دوں گا۔ صنوبر نے کان سے پکڑا۔ تم صفائی کرو، میں سن لیتی ہوں فون۔ ہاتھ میں آئل کی بوتل پکڑی ہوئی تھی۔ چلو ادھر آؤ احمد۔ احمد کو کرسی پر بٹھا کر کہنے لگی، بیٹھو تمہارے سر میں مساج کر دوں۔ کتنے بال سفید ہو گئے ہیں تمہارے سر کے۔ احمد مسکرانے لگا۔ ظلم بھی کرتی ہو شوہر پہ اور اتنا خیال بھی رکھتی ہو۔ احمد زمین پر بیٹھ گیا۔ صنوبر احمد کے سر میں آئل لگانے لگی۔ احمد، اپنا خیال رکھا کرو، اور ہاں، مجھے ستایا نہ کرو۔ احمد نے صنوبر کا ہاتھ پکڑا، چوم کر کہنے لگا، میری پاگل سی جان، میری زندگانی قربان تم پر۔ جانتی ہو، جب آفس میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں تو صرف تمہاری آواز سن کر میں فریش ہو جاتا ہوں۔ جب کبھی اداس ہوں تو میری خوشی تمہارا چہرہ ہے۔ جانتی ہو، اس دنیا کی ساری محبتیں بھی اکٹھی کر لی جائیں نا تو بھی میری محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری ڈمپل بندری۔ صنوبر نے سر پیچھے کی طرف اپنی گود میں رکھا، ماتھے کو چومتے ہوئے بولی، بس مکھن لگانا آتا تم کو، اور کل سے بول رہی ہوں شاپنگ کے لیے جانا ہے، وہ اثر نہیں ہوتا۔ احمد مسکرانے لگا۔ اچھا، تو مساج کرنا رشوت تھا۔ چلو بھائی، میں شاور لے لوں، پھر چلتے ہیں آپ کی شاپنگ کرنے۔ احمد صنوبر کا ہاتھ پکڑے شاپنگ مال میں گیا۔ وہاں احمد کو ایک پنک کلر کی فراک نظر آئی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ احمد نے صنوبر سے کہا، وہ فراک کیسی ہے؟ صنوبر نے فراک دیکھی۔ ارے نہیں احمد، یہ بہت مہنگی ہوگی، میں نے نہیں لینی۔ احمد نے صنوبر کے بازو پر چٹکی سی کاٹی۔ بندری، تمہاری خوشی سے تو مہنگی نہیں ہے نا، بس لینی ہے تو لینی ہے۔ صنوبر نے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد، تم بھی نا بچوں کی طرح ضد کرتے ہو، کیا کرنی لے کر وہ، گھر میں تو پہن نہیں سکتی، جا کر بس الماری میں رکھ دینی ہے، پہلے ہی اتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو ایک بار بھی نہیں پہنے میں نے۔ احمد نے دکاندار سے کہا، وہ فراک پیک کر دیں۔ صنوبر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پاگل ہو تم بھی بالکل۔ ویسے احمد، اپنے لیے بھی کچھ لے لو اب۔ احمد نے صنوبر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے لیے تم ہو نا بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک ہمسفر کیا ہوتا ہے؟ احمد نے بتایا تھا۔ ایک مرد کیا ہوتا ہے؟ احمد نے بتایا تھا۔ مردانگی اپنے ہمسفر کی سانسوں میں سانس لینے کو کہتے ہیں، احمد نے سکھایا تھا۔ صنوبر کی زندگی کو جنت احمد نے بنایا تھا، احمد کی زندگی کو جنت صنوبر نے بنایا تھا۔ صنوبر حاملہ تھی۔
احمد صنوبر کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ مجھے شہزادی چاہیے، بالکل تمہارے جیسی کیوٹ سی۔ صنوبر نے احمد کے منہ پر ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ نہیں جی، مجھے تو بیٹا ہی چاہیے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، صنوبر میں پہلے بتا رہا ہوں، مجھے بیٹی چاہیے تو بس چاہیے۔ صنوبر احمد کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ پاگل ہو احمد، لوگ بیٹے مانگتے ہیں اور تم بیٹی۔ احمد نے صنوبر کے بازو پر سر رکھا اور کہنے لگا، بیٹیاں تم جیسی ہوتی ہیں، پیاری سی، معصوم سی، کیئر کرنے والی، بالکل حور جیسی۔ بس مجھے تم جیسی ہی میری بیٹی چاہیے، پھر میں اور میری بیٹی تم کو بہت ستایا کریں گے۔ صنوبر نے زور سے سینے سے لگا کر کہا، اللہ پاک تمہاری خواہش پوری کرے، اور اگر بیٹا آیا نا تو میں اور میرا بیٹا پھر تم کو ستایا کریں گے، اور اس کو بالکل بھی تم جیسا نہیں بننے دینا میں نے۔ پھر اللہ کی رحمت سے بیٹی ہوئی۔ احمد نے باہوں میں اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری شہزادی، میری جان، پاپا کی سانس۔ صنوبر کا ماتھا چوم کر کہنے لگا، تھینکس صنوبر، اس خوشی کے لیے۔ دوستو، سوچئے نا یہ زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ زندگی کی ڈور ہمارے ہی تو ہاتھ میں ہے۔ ہم ہی صنوبر ہیں اور ہم ہی ہیں احمد بھی۔ ایک دوسرے کی خوشیوں کو سینے لگا کر زندگی کو حسین بنا لو، ورنہ روتی ہوئی شہزادیاں اور گالیاں دیتے ہوئے مردوں کا تو زمانہ بھرا ہے۔ آگ لگاؤ اس انا کو جو خوشیوں کو کھا جائے۔ ہاتھ تھام کر محبتوں سے رشتے نبھاؤ نا، صبر، برداشت اور سمجھ کر ساتھ چلنے کو ہم سفر کہتے ہیں۔ امید ہے کہ میری آج کی یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔